المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. کی ذات نور ہے. کیسا نور؟ اب نور، ایک نور آپ کے سامنے یہ ہے جو بلب کے مانند ہے، روشنی دے رہا ہے. کیا خدا بھی اسی معنی میں نور ہے کہ بلب ہے یا مثلا سورج ہے، اسی طرح کا کوئی نور ہے؟ نہیں، وہ ایسا نور ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم اس کے نور کو درک نہیں کر سکتے. ہم تو ایک مومن کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، مومن کا ایمان بھی نور ہے یا نہیں ہے؟ قرآن بھی نور ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ نور ہے. ٹھیک ہے جی، نماز پڑھنا بھی نور ہے یا نہیں ہے؟ ہر اچھی چیز جو اللہ نے نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. خداوند عالم خود بھی نور ہے یا نہیں؟ وہ ایسا نور ہے، اسی کا نور مرکز و محور ہے. اسی نور کی وجہ سے، اس کے نور سے باقی اور نوروں کی چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مثلا سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، خود مرکز سورج ہوتا ہے، جو اس کے اندر سے نکل جاتی شعاعیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ کرنیں ہوتی ہیں. یہ کون کرنیں دے رہا ہوتا ہے؟ وہ سورج. ٹھیک ہے جی، مرکز کون ہوا؟ اللہ اور آل محمد کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ بتائیں. اگر ہم دیکھیں، ہم گناہگار ہیں، ہم نے آل محمد کو وسیلہ بنانا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان، ایسا ہی نہیں ہے؟ تو کیا آل محمد بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو لاتے ہیں؟ میری گل سمجھ آ گئی ہے؟ سوال سمجھ آئے ہوئے؟ کیا آل محمد اور اللہ کے درمیان بھی کوئی واسطہ ہے؟ جی، تو یہاں جو جواب دیتے ہیں علماء یہ ہے کہ آل محمد اور اللہ کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور اللہ انہیں ڈائریکٹ عطا فرماتا ہے. یہ آل محمد کی شان ہے. واسطہ دینا، دیکھیے پیغمبر اکرم بھی واسطے دیتے رہے ہیں. مولا علی کا واسطہ دیتے تھے اور مولا علی پیغمبر اکرم کا واسطہ دیتے تھے. ٹھیک ہے جی، بعض روایتوں میں ملتا ہے یہ چیزیں. تو اب پیغمبر اکرم کو مشکل پیش آئی ہو، کسی کے پاس گئے ہو، یار میرے واسطے دعا مانگ، میں پریشان ہوں. جی ویسا ایک بے واسطے آدھے ہیں، یار میں پریشان ہوں، میرے واسطے تو مولانا صاحب ہیں، عالم دین ہے، یا تو نیک مومن ہے، یار دعا مانگ اللہ میری پریشانی دور کرے. یہ کوئی نہ تا آل محمد پیغمبر اکرم کیا کبھی کسی کے پاس گئے ہیں یا میں پریشان ہوں میرے واسطے دعا مانگ اللہ دی بارگاہ وچ؟ ٹھیک ہے جی، ہم ہیں گناہگار، ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے پر ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہماری آواز ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی. سنتا ہے وہ، یہ نہیں کہ وہ سمیع ذات ہے، وہ سنتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے قبول بھی کرے یا نہ کرے. قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بات قبولیت کی ہے. ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. کہتے ہیں نا، اگر نماز قبول تو باقی اعمال بھی قبول. اگر نماز رد، مطلب ہے پردہ ہر کوئی ہے لیکن قبول کسے کسے دیو سی. ہر علی دا منن علی دی نماز قبول ہوئے سی. ہاں جی یار، علی دا منن والا ہے، علی علی کریں دے، علی دی ولایت دل وچ ہوندے، ان دی نماز رد کیویں ہو سکتی ہے؟ تو ساکھے کوئی نہ، کیوں ان دی نماز رد ہو سکتی ہے؟ کوئی دلیل؟ تو سدا مومن ہی ہے نا، تو سارے دل علی، اولاد علی دی ولایت ہے، ساری نمازیں قبول ہے، قبول، سارے حج قبول ہے، سارے روزے قبول ہیں، سارے ہر شے قبول ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی شے ہے
جڑے سارے اندر ڈر ہوئے متا سارے نماز قبول نہ ہوئے. ڈر ہے یا کوئی نہ وہ کہڑی شے ہوں تک میں دسنا چاہنا ایک تبلیغی نقطہ تک ڈیونا چاہنا. ڈر ہے کہ کتھیں میں لقمہ حرام تک نہ نہیں کھاتا، رزق حلال وچ میں 2 نمبری تا نہیں کیتی، کتھیں میں سود دا کاروبار تا نہیں کیتا، کتھیں میں کسی مومن دا حق تا غصب نہیں کیتا، بھیڑ دی زمین تا میں غصب تا نہیں کیتی، ٹھیک ہے، بیٹی دا حق تا غصب میں نہیں کیتا. اے سارے حقوق اگر پورے ہیں واجبات کو ادا کرنے ود شاہ جانے تے راہ جانے. گل سمجھ نہیں پہن یہ نعرے لیندے نا شاہ جانے تے راہ جانے مولا گوہن ساری شفاعت کرے سنا پہ گل ہی نہیں کوئی نہ مولا ساری شفاعت کرے سن. یہ جملہ ڈھک دیتا ہے جڑا بندہ نہ واجبات کو ادا کرے نہ محرمات کو اپنے آپ کو بچاوے، ٹھیک ہے، پڑوسیوں کو بھی اذیت دے، رشتہ داروں کو اذیت دے، ٹھیک ہے نا، سارے گناہ کرے نہ ہوئے. دسو اس بندے دا جڑا کم ہے کیا پیٹ دے وچ میں حرام وینا آدھن نا پیٹ دے وچ ایک لقمہ حرام لگا گیا 40 دین دی نماز قبول نہیں ہوندی. لکھ پڑھو نماز شب، لکھ پڑھو کھڑے نمازاں تو نمازاں نمازاں تو نمازاں، اگر ایک لقمہ حرام دے تمہاری ڈھڈ وچ پیٹ وچ تاں ذہن چوں کٹ گنو میری کوئی نماز قبول کہیں نہیں. یہ واسطے انہاں چیزاں تو اپنے آپ کو بچاؤ، حرام چیزاں تو بچاؤ. وقت کیا کرو ہوں اتھا جملہ آکھو جس سے لے تساں واجبات کو ادا کرنے پہ ہو، محرمات تو اپنے آپ کو بچینے پہ ہو، اتھا آکھو شاہ جانے تے راہ جانے. نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے والا آکھے شاہ جانے تے راہ جانے. یہ جملہ نہیں ڈکتا ہوں ہوتے. جب واجبات کو ادا بھی کرے، محرمات اپنے آپ کو بچاوے، وقت اتھا آکھے شاہ جانے تے راہ جانے. ناراض تو نہیں تھی گئے کاوڑے بیٹھے لگتا ہی تھے تمہارے مزاج کے خلاف گل ہے نا. لہٰذا یہ جملے ادھر ہے نا توجہ کرو. صلوات پڑھو علی محمد ذات. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کس کے لیے خلق کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اور مفسرین نے یہاں لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے. صلوات پڑھے علی محمد کی ذات پر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا، کیا کوئی مقصد تھا یا بے مقصد خلق کیا؟ جی مقصد تھا. ہم انسان اللہ کی مخلوق ہو کر کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے. ہم جب کاروبار کرنے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا مقصد ہوتا ہے کہ دکان پہ جاؤں گا، بیوی بچوں کے لیے روزی کما کر لاؤں گا، پیسے کما کر لاؤں گا، بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنا بھی پیٹ پالوں گا تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزرے، کسی کا محتاج ہم نہ بنے. یہ ایک مقصد ہے. دکان پہ جانا بھی ہے، نوکری پہ جانا، دفتر میں جانا، یہ بھی مقصد ہے. اب آپ یہاں مجلس امام حسین میں تشریف لائے ہیں، کیا کس مقصد کے لیے؟ تھوڑے کو کوئی پوچھے نہیں نہ پوچھے تھوڑے کو سوال کی توجہ نہ کی توجہ تو سب جو مجلس امام حسین تشریف لائے ہو مقصد کیا ہے؟ گھر بار چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے صحیح، کس مقصد واسطے آئے ہو ہیں؟ یہ مقصد ذہن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بس یہ بس ویسے سن سو مولوی نے گلا سن سو والا کے گھر سم پوسوں. عادت ہے، یہ ہماری عادت ہے. جب ہم عادت سے عبادت کی طرف آئیں گے تو ہمارے کردار میں خود بخود تبدیلی آئے گی. مشکل یہی ہے نا کہ ہم نے ان مجالس کو، ان نمازوں کو، ان روزوں کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ عادت بنا لیا. عادت سے جب ہم عبادت کی طرف آئیں گے تو ہمارے کردار میں آٹومیٹکلی کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آئے گی. اب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے، تو آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے میں جواب دینا چاہتا ہوں. ظاہر ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں مجلس میں جاؤں گا، کسی طالب علم کی، کسی عالم دین کی گفتگو سنوں گا
سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے، مولا علی بھی خوش ہو جائے اور باقی ائمہ بھی خوش ہو جائیں، تاکہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اور یہی مجلس کا ثواب قبر میں بھی مجھے فائدہ دے گا اور روز قیامت بھی مجھے فائدہ دے گا۔ ایسا یہ نہیں ہے؟ ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک مقصد آپ کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ میرے اندر جو جہالت ہے میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ خاتمہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر توحید کی بات ہوگی میں نے توحید کی معرفت اپنے اندر بڑھانی ہے، نبوت و امامت و ولایت کی بات ہوگی میں نے اپنے اندر عقیدہ نبوت و ولایت و امامت کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، میں نے معاد اور قیامت کا ذکر ہونا ہے، میں نے عقیدہ اور معاد اور قیامت کا بھی اپنے اندر عقیدے کو کیا کرنا ہے؟ پختہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ ذہن میں لے کر مجلس میں آئیں، ایسی مجلس آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ ذہن سے نکال دیں بس میں صحیح میں کو میرے دوست نے سڈے ایسے ہی حاجی خضر صاحب میں سڈے تے بس میں شکل دکھا کے تے آندا پیا، یہ سارے اور پیا میں گل ہے، شکل دکھا کے آندا پیا، جڑا شکل دکھا کے تھانا پہ دساؤ انہیں کردار کیا تبدیلی آسی، جڑا آندے ہی نیت پہ کیا ہے نیت للہ ہے یا للناس ہے؟ للناس ہے، لوگوں کے لیے ہے نا۔ یہ جب لوگوں کے لیے ہے تو پھر بتائیں کہ کہاں سے پھر آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ بس میں آ رہی میری، تو لہٰذا آپ مجالس میں آئیں اس نیت سے نہ آئیں کہ جاؤں گا مجھے رشتہ دار نے بلایا ہے، عزیز نے بلایا ہے، جا کے شکل دکھاؤں گا، پھر شکل دکھا کے حاضری لگوا کے واپس۔ بتائیں ہمارے ان مجالس میں جو ماحول بنا ہوا ہے معاشرے میں کتنا فائدہ دے رہا ہے؟ معاشرے میں زیادہ دیکھیں فتنہ ویسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، فحاشی ویسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد اخلاقی ویسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد تہذیبی، بد کلامی، ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، 2 نمبری بڑھتی چلی جا رہی ہے، رشتہ داروں کے درمیان جدائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، قطع رحمی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بتائیں ممبر سے یہ جو آوازیں اس طرح کے مجالس برپا ہوں تو پھر معاشرہ اسی طرح پھر وجود میں آتا ہے۔ بس میں آ رہی ہے، اسی لیے اپنے مجالس کو ریاکاری سے پاک کرو، اپنے مجالس کو دکھاوے کے لیے پاک کرو، اے نہ دیکھو فلانا پڑھتا کیے پہ بڑی مزیدار مجلس پڑھتا پہ یا کیویں پڑھتا پہ، اور اکثر ہم یہی ذہن لے کر آتے ہیں۔ میں خود اپنی گل بھی کرنا بیٹھا تو ناراض نہ تھی وہ کہ تو مولوی تو کڑا معاشرے تو حالت ہے، میں ہی تھوڑے معاشرے کا حصہ گل سمجھ نہیں پی نا۔ یہی مصیبت ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو ایسا بنا لیا ہے کہ پھر مشکل ہے ہمارا کردار میں پھر وہ تبدیلی، وہ انقلاب جو مقصد امام حسین ہے نا، وہ شہادت کربلا ہے نا، جو امام حسین نے شہادت دی ہے جس مقصد کے لیے، وہ مقصد اس مقصد کو ہم نے پس سے پشت ڈال دیا۔ بس میں آ رہی ہے امام حسین۔ اب سوال یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس مقصد کے لیے دی؟ سوال ہو سکتا ہے نا، کس مقصد کے لیے دی؟ وہ مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی دی کہ مدینہ منورہ کو بھی چھوڑا، مکہ کو بھی چھوڑا، حج کا احرام باندھا ہوا تھا امام علیہ السلام نے، اس حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور بیت اللہ کو الوداع کر کے چلے ہیں کربلا کی جانب۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، وہاں پر 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے، پھر 10 محرم کو اصحاب بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، بھائی بھی مارے گئے، حتیٰ کہ خود حسین ابن علی نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور 12 ضربوں سے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بدن سے جدا کیا گیا، بے دردی سے ذبح کیا گیا، اور 70 قدم کے فاصلے پر بہن زینب دیکھتی رہی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مصیبت یہیں رک گئی؟ نہیں، مصیبت اس سے بھی آگے بڑھی۔ جو ایک مومن کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، چیخ نکلتے ایک مومن کی کہ امام حسین کے قتل کے بعد جو مصیبتیں آل رسول پہ آئی ہیں، زہرا جائیوں پہ آئی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ زہرا جائیوں کے ہاتھوں میں رسیاں آ جاتی ہیں، ان کے سروں سے چادریں اور مکنے چھین لیے جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا جاتا ہے اور ان کو لے جایا جاتا ہے کوفہ کے بازار، اور کوفہ کے دربار ابن زیاد جیسے خبیث اور کمینے کے سامنے کھڑا کیا گیا زہرا جائیوں کو۔
پھر کوفہ سے نکلے ہیں شام کی طرف، شام کے بھرے بازار میں زہرا جائیوں کو لایا گیا، پھر شام کے بھرے بازار سے نکل کے آئے ہیں یزید جیسے خبیث فاسق فاجر بندروں سے کھیلنے والا، اس کے دربار میں زہرا جائیوں کو لایا گیا۔ حالت کیا ہے زہرا جائیوں کی؟ سر پہ چادر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ امام سجاد کی حالت کیا ہے؟ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے اور زنجیریں ہاتھوں میں ہیں۔ دیکھیے یہ ساری مصیبتیں کیوں برداشت کی آل رسول نے؟ کوئی مقصد تھا یا نہیں؟ مقصد تھا۔ تو لہٰذا ان مقاصد میں سے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں شہید ہونے کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو میں نے ابھی بیان کرنا ہے، جو میرا موضوع بھی ہوگا تو کہ مختصر ہوگا، جب تک قبلہ صاحب نہیں آتے میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نکاح عام کرو، زنا کا خاتمہ کرو۔ رسم یعنی پہ ہے سلواتہ پڑھو چاہ۔ نکاح عام کرو اور زنا کا خاتمہ کرو۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے بعض نوجوان ایسے مسائل دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں گناہ کرنے کے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری شادی کریں۔ اچھے ماشاءاللہ، متقی کی علامت یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور چلائے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیغمبر فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ نئے نویلے جوڑا، جو نیا نویلا جوڑا جن کی شادی ہو جاتی ہے، ان دونوں کی جب شادی ہو جاتی ہے، گھر میں خاتون اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کس کے گھر؟ اپنے شوہر کے گھر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں اپنے شوہر کے گھر ہیں، یہ جوڑا زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں ان دونوں حضرات سے یعنی میاں اور بیوی سے غلطیاں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ دونوں سے ہو سکتی ہے نا۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک ٹھیک ہو دوسرا غلط ہو، یا وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ احتمال ہر احتمال موجود ہے، لیکن شادی کی رات یہ ذہن میں رکھ کے آئیں، دولہا بھی دلہن بھی، کہ غلطی مجھ سے بھی ہوگی۔ دلہن اپنی طرف سے سوچے، دولہا اپنی طرف سے سوچے، فکر کرے کہ غلطی اس سے بھی ہوگی، وہ سوچے غلطی اس سے بھی ہوگی۔ ہم نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے، غلطیوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی معاف کرنا ہے۔ اگر اس نیت سے وہ خاتون اپنے شوہر کے گھر آئے اور شوہر بھی اس عورت کو اس نیت سے گھر لائے کہ یہ غلطیاں کرے گی، میں اس کی غلطیوں کو معاف کروں گا، اور وہ زوجہ جو آئی ہے دلہن بن کے وہ اس نیت سے آئے کہ میرا شوہر اگر غلطی کرے گا میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا، بتائیں معاشرہ کیسے بنے گا؟ جنت بن جائے گا۔ ایسا ہی نہیں ہے یہ پٹی پڑھا کے بھیجی ونجے دھی کو یا ول پوتر کو پٹی پڑھائی ونجے، ٹھیک ہے صحیح، ناراض نہ تھے، اور تھوڑا جا میں اپنا تھوڑے ماحول دے رہا پیا ذرا۔ دھی کو پٹی کے پڑھائی ویندی ہے، کیا پڑھائی ویندی ہے کہ شوہر کو اپنے اتنے ہیوی نہ تھی وڈی وی، ای نہ کریں ای نہ کریں انج نہ کریں، اتوں کو پٹی پڑھائی ویندی ہے شوہر کو۔ زال کو تم کے رکھ سیر نہ چاواں ڈے کو، اگر سیر چاہے تو رڑا کٹ چاہیے۔ میں کو رسو والدین اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے بیٹی کے والدین بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں، بتائیں اس مورد میں والدین کا کہنا ماننا واجب ہے یا نہیں؟ ہاں دسو، ہاں صحیح۔ والدین سارے معاشرے ہے نا، والدین دا ہوئی والدین دی نافرمانی نہیں کرنی ہے، نہیں معاشرے ہے نا، یہ دیکھو کتھا نافرمانی کرنی ہے کتھا نہیں کرنی۔
समझदार मर्द की निशानी ये है, समझदार औरत की निशानी ये है कि मैंने देखना है मेरा माँ बाप क्या कह रहा है, क्या इसमें अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं है, क्या इसमें रसूल की नाफरमानी तो नहीं है, क्या इसमें आइमा अतहार की नाफरमानी तो नहीं है। अगर नाफरमानी है तो यहाँ वाजिब है कि तू अपने वालिदैन की नाफरमानी कर। बस हो रही है, नाफरमानी करना वाजिब है, वालिदैन का कहना नहीं मानना। क्या करने बात अपने दिमाग नाल चलो, थोड़ी सी शरीयत अंदर होवे ना बंदे दे अंदर, बंदा समझ गिंदे कोई मसला मुश्किल कोई नहीं होता। मुश्किल बनती है उतले लोगों की वजह तू, पट्टी उन्होंने पढ़ाई वेंदी, पट्टी उसने पढ़ाई वेंदी है। बोला न डेवें को सिर न चाव डेवें तुम कह रहा कि को। बड़ा अफसोस का मकाम है। एक देखो तो मैं एक खातून देखो ना, बदखुल्की जड़ी है ना, बदखुल्की ये मुआशरे को तबाह कर लेंदी है। बदखुल्की मैं आज तक तो एक फार्मूला देना पिया, शादी अगर कामयाब करना चाहते हो ना, दो फार्मूले। पहला फार्मूला ये है कि एक दूजे की गलतियों को माफ़ करो, जो मैं पहले बयान कर बैठा। दूसरा फार्मूला हुस्न खुल्क। क्या है हुस्न खुल्क? मिठी ज़ुबान, शीरी ज़ुबान, प्यारी ज़ुबान नाल गुफ्तगू एक नाल करें। नहीं भाई, अगर बदखुल्की की वजह नतीजा क्या निकल सी, घर तबाह हो सी ना हो सी, तबाह हो सी। है खातून का मेरे को फोन है और गल सुना इधर आए तो साथ बड़े पता नहीं मोली की गल् छेड़ी तेन थोड़े मुआशरे गल् बैठा करना, मैं उस मुआशरे का हिस्सा और समझाया जरा गल को। एक खातून का फ़ोन है, मौलाना साहब मैंने अपने शोहर के सामने रोटी सालन रखा है, तो सालन उसने आधी रोटी खाई है मेरे शोहर ने, वो सालन में मक्खी चली गई। तो जैसे ही उसने देखा कि मक्खी चली गई सालन में, तो मुझे उसने गालियां देना शुरू कर दी। ऐसे उसने मुझे गालियां देना शुरू कर, फलानी दी बच्ची, ये फलानी डिगानी, माँ भेण दे मंदे शुरू। मेरे को सालन तो ये बनाई मक्खी वाला, हालांकि आधी रोटी खाधी बैठा, मक्खी बाद लगी गई है। हमें भी रसो मक्खी जो गई है सालन है, कहना कसूर है? ना मर्द का कसूर है ना औरत का कसूर है, कहना कसूर है? कहना कसूर कहनी ठीक है सही। और वो मर्द बीवी को गालम गलोच बद अखलाकी, मैं गया मसला हल करने वास्ते समझाया शोहर को, मैं यार मैं नहीं करेंदा, मक्खी लगी गई है साढ़े असा को दूध पीते दूध मक्खी लगी वेंदी है, और असा क्या बर्तन जाल दे मुँह ते मारूं चा? एक कुदरती चीज़ है, एक आफत आ गई क्या है, क्या अर्ज है? प्यार नाल अखलाक नाल आख बेगम साहबा मक्खी चली गई सालन तब्दील करा, बस गल ख़त्म। बद अखलाकी उसने की। अब देखिए मैं हैरान हूँ, फिर ऐसे लोग बाहर जब निकलते ना घर से बाहर बड़े बाअखलाक होते हैं, मीठी ज़ुबान होती है। क्या हाल है जनाब, खैरियत? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर बाअखलाक है, घर में बद अखलाक है। हालांकि होना क्या चाहिए, आपकी शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है इंसान को घर में आजिज़ी के साथ रहना चाहिए, बाहर अपने आप को अपना सर उठा के रहना चाहिए उसे। हमारा मुआशरा अजीब है, वो जाल लगू सिर चाह के रखो, अपना सिर न सटे जाल लगू। ये क्या जहालतें हैं, ज़माना जहलियत वाली बातें हमारे मुआशरे में दाखिल हो चुकी हैं। भाई तेरे अल्लाह ने तुझे कमज़ोर मखलूक तेरे हाथ में दी है, तूने इसका ख्याल करना है, ये अमानत है। मौला मुत्तक़िया नहजुल बलागा में फरमाते हैं ये औरतें तुम्हारे हाथों में अमानत दी गई हैं, इन अमानत में खयानत न करना। तो जरा शोहर कुट्टी बैठा हुए जाल को ते खून वसई बैठा हुए मार मार के हो, दसो क्या हालत हो सुनी। तो लिहाजा समझे इन बातों को। अब देखिए साद बिन माज का वाक़या हमारे सामने ये नहीं है, कितना मुत्तकी परहेजगार साहबी था। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद के साथ पर। कितना मुत्तकी साहबी था साद बिन माज, बताएं। मिलता है रिवायत में कि ये सारी रात खड़े होकर इबादत करता था और दिन में रोज़े रखता था। जब भी घर में दाखिल होता, बाहर जाता, चलता फिरता सूरह तौहीद पढ़ता रहता था। तौहीद
جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے اور ان 70,000 کی سربراہی کرنے والا جبرائیل ہے۔ پیغمبر اکرم نے جب دیکھا کہ اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے ہیں اور ان 70,000 فرشتے پا برہنہ، ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہ تھی، پیغمبر نے فرشتوں کی مشایعت کرتے ہوئے اپنے پاؤں سے بھی جوتی اتار دی اور ان کا جنازہ پڑھایا۔ صحابی کا اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سعد بن معاذ کو دفن بھی کیا۔ جیسے ہی دفن کیا، سعد بن معاذ کی ماں دیکھ رہی تھی، کہنے لگی ہنیئا لک یا ابن سعد، اے سعد، اے میرے بیٹے، تجھے جنت مبارک ہو، کیونکہ رسول اکرم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تجھے دفن کیا ہے۔ اب جیسے اس کی ماں نے یہ بات کی، پیغمبر اکرم کے چہرے پہ غضب آیا، غصہ آیا کہ اے سعد کی ماں، مجھے یہ بتا، تجھے کیسے پتا ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے جب کہ تیرے بیٹے کو فشار قبر ہو رہا ہے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ، شب زندہ دار، دن کو روزہ رکھنے والا، اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے سورہ توحید پڑھتا رہتا، اس کو بھی فشار قبر؟ پیغمبر فرماتے ہیں، ظاہر پیغمبر اپنے دین کے ڈاکٹر ہیں، اپنی شریعت کے کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر اپنے مریض کی مرض کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اب جب جیسی اصحاب نے سنا، یا رسول اللہ، اتنا نیک صحابی فشار قبر، یہ کیا ماجرا، کیا ہے، وجہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی درس حاصل کریں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جب جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا، اس کے ڈر سے، اس کی بدخلقی کی وجہ سے بیوی بچے ڈر کے سہم جاتے تھے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، عمل کس نے کرنا ہے؟ کوئی غیبی مخلوق ہوگی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں خود کو نصیحت کر رہا ہوں، پھر میں آپ برادران کو نصیحت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، سمجھو، اپنے معاشرے کو جنت بناؤ۔ اگر بیوی غلطی کرے، معاف کرو اسے، شوہر غلطی کرے، بیوی معاف کرے اسے، اسی طرح معاشرہ ہمارا جنت بن جائے گا۔ گھر میں ہم کیسے ہوتے ہیں، باہر ہم کیسے ہوتے ہیں؟ گھر میں بدماش ہوتے ہیں، باہر جب نکلتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کیسے ہم دو چہرے رکھنے والے بندے، مومن ہیں ہم۔ دیکھیں، علی والا ایسا نہیں ہوتا، جیسے گھر میں ہو ویسے باہر بھی ہو۔ یہ کیا مطلب؟ گھر میں اللہ اور ہے، باہر اللہ اور ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا خدا پھر لوگ ہیں۔ اللہ وہ اس خدا کو نہیں مانتا جو خدا بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے۔ سمجھے ذرا ان باتوں کو۔ اور دکھ ہوتا ہے، کتنے ہمارے پاس رابطے ہوتے ہیں، خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے، مردوں کے فون آتے ہیں ہمارے خواتین ہمارے ساتھ یہ عاشر کر رہی ہیں۔ تو سمجھیں ان باتوں کو، اپنے ایک دوسرے کی غلطیوں کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ اور سب سے بنیادی چیز کوشش کریں، اگر تکبر ہے نا ہمارے اندر، اس تکبر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں اس کا۔ بس ایک روایت ہندے ضمن روایت سنا کے میں تمام کرنا پیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میں فضیلت سنانا پیا، بیوی دے نال ہاتھ بٹاون دا ثواب کتنا ہے؟ سنو ہوں، یہ حدیث سنو ذرا۔ حدیث میں پڑھی، میں بڑا حیران تھی، اتنا اجر پیا بیوی دے نال کام کراونا گھر دے۔ میں ڈاکٹر ہاں، میں علامہ، میں آیت اللہ، میں حجت الاسلام ہاں، میں پروفیسر ہاں، میں انجینئر ہاں، میں جو ہاں، میں گھر دے کام کیوں کراں؟ بس میں نہیں پئی۔ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ مولا علی اور جناب زہرا گھر میں تشریف فرما ہے۔ مولا علی کے ہاتھ میں پلیٹ ہے، پلیٹ میں دال ہے، مولا علی دال صاف کر رہے ہیں۔ جناب زہرا چولہے پہ بیٹھی ہیں، وہ دیکھچی چڑھے نا، پہلے چلو آئل تھوڑا جا ترکا لاؤ چاہ، مولا علی دال چون دے بیٹھے، جناب زہرا چولہے تے تشریف فرما ہے۔ پیغمبر اکرم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، یہ منظر دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ علی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، یا علی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو بولتا ہوں وہی بولتا ہوں، جو بولتا ہوں
वही बोलता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता। पैगंबर अब देखो हम मौला अली के चुनते बैठे हैं दाल तो मैं अगर मैं हुण साढ़े मुआशरे दे क्या हो गया, मैं ते हाजी मजहर खुदाम साहब अगर मौला अली की इजाज़त ना घर दाखिल थी हुआ, पहला जुमला आखो ना को से मौला आज तो मुरीदी करें बैठे हो इमें ये कोई ना मौला आज तो मुरीदी करें बैठे हो। हाँ ये बातें हमारे सामने आती हैं। जो बीवी का हाथ बटा हरा होता है उसे क्या कहा जाता है? एरन मुरीद है। सही कसम यारी। तो बहरहाल जैसे ही पैगंबर अकरम ने ये मंजर देखा, पैगंबर अकरम ने मौला अली को मुखातब होकर फरमाया कि या अली, मैं जो भी बोलता हूँ वही बोलता हूँ। हर वो शख्स जो अपनी ज़ौजा की खानादारी में हाथ बटाता है तो वो अपने बदन के बालों की तादाद के बराबर, हर बाल के बराबर उसके नाम अमाल में 1 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली। आपके बदन में कितने बाल हैं? कितने गिने हुए? अगर 10,000 वाली लाओ, 5,000 ही लाओ, 5,000 ही लाओ चा तो 5,000 साल सिर्फ बीवी दे नाल एक गिलास चाह के इनते रखवा दो, गोया कि 5,000 साल की इबादत का सवाब तक मिल गए। ये रिवायत मुकी कोई नहीं, अगू रिवायत जारी है। सुनो, हर बाल के बराबर 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और वो 1 साल क्या, वो 1 साल इस तरह कि पूरी रात उसने इबादत में गुजारी हो और दिन के वक्त उसने रोज़े रखे हो। इसके अलावा इसे तमाम साबिरों और हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएगा। कितना अजर है? ये हमारे लिए दर्स है। ये चीज़ें वो ऐसे चीज़ों को अपने घरों में राइज करें मेरे दोस्त, जहन्नम न बनाए अपने घरों को। माँ बाप जो कहते हैं हम उसको मान लेते हैं। माँ बाप जो कहते हैं तुम क्या रखो, तुम क्या रखो, शेर न चावंडे। बाबा माँ बाप का इस बात पे कहना मानना वाजिब नहीं है। यहाँ माँ बाप का कहना न मानना आपके लिए ज़रूरी है। न माने उनकी बात। क्यों? इसमें अल्लाह भी नाराज़ है, रसूल भी नाराज़ है और बाकी आइमा भी नाराज़ है। हर बात वालिदैन की नहीं माननी आपने। देखें, वालिदैन कोई मासूम थोड़ी हैं। वालिदैन की इताअत मुतलक नहीं है। मुतलक इताअत सिर्फ मासूम की ज़ात है। वालिदैन मासूम होते हैं, गुनाह वो भी गुनाहगार हैं, उनसे भी गुनाह। ऐसा जुमला ज़ुबान से निकल जाता है या नहीं निकलता कि जो मसलन गुनाह हो सकता है, मासूम थोड़ी हैं। कोई ऐसा जुमला मुँह से निकल जाता है। तो लिहाजा देखा करें, आप समझदार बने, अहले इल्म बने कि जो बात वालिदैन करें मैं सोचूं पहले क्या ये शरीयत के मुवाफिक है। अगर शरीयत के मुताबिक है सीने से लगा लूँ, अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है बस से पुश डाल दूँ। यही शरीयत है, यही मकसद इमाम हुसैन की शहादत का फ़लसफ़ा यही है। इसलिए मेरे दोस्त समझो, इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी ये आपके सामने है। अपना सब कुछ कुर्बान किया है ताकि मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। इस्लाह चाहते थे, बिगाड़ पैदा हो चुका था दीन मोहम्मद में। हलाल को हराम बनाया जा रहा था, हराम को हलाल बनाया जा रहा था। मेरे दोस्त, कितना सख्त था वो वक्त जब हुसैन को अपना मदीना छोड़ना पड़ रहा था। अज़ादारों कहते हैं ना कि वतन हर किसी को प्यारा होता है। वतन तो जानवरों को भी प्यारा होता है ना। जब परिंदे अपना वतन आशियाना छोड़ते हैं ना, मुड़ मुड़ के अपने आशियानों को देखते रहते हैं। जब जानवर भी निकलते हैं ना अपने घरों से, मुड़ मुड़ के अपने घरों को देखते रहते हैं। बताओ, उस हुसैन के दिल से पूछो जिस हुसैन का बचपन ही मदीना की गलियों में गुजरा हो। अब उस हुसैन को कहा जाए कि मदीना से निकल जाओ, बताएं हुसैन के दिल पे क्या गुजरेगी। अज़ादारों, जिस मदीना में नाना रसूल की कब्र भी हो, जिस मदीना में माँ ज़हरा की कब्र भी हो, जिस मदीना में भाई हसन की मज़ार भी हो, उसी मदीना को अलविदा कहना पड़ जाए, बताओ हुसैन के दिल पे क्या गुजरेगी। अज़ादारों, मैं रिवायत पढ़ रहा था कि शहज़ादा हुसैन मदीना की गलियों में खेल रहे थे। पैगंबर अकरम मस्जिद नबी से बाहर निकले, असहाब भी साथ थे। क्या देखा? हुसैन बच्चों के साथ खेल रहा है।
رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، اپنے شہزادے کو پکڑنے کی غرض سے پیچھے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی شہزادے نے دیکھا نانا مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، عزادارو شہزادہ آگے دوڑنے لگا، پیچھے اللہ کا رسول رحمت للعالمین، آگے شہزادہ حسین عزادارو۔ آخر کار پیغمبر اکرم نے حسین کو پکڑا اور مدینہ کی خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی گردن کا بوسہ لیتے ہیں۔ عزادارو ایک ایسا بوسہ لیا جس سے اصحاب تڑپ جاتے ہیں۔ عزادارو رسول خدا نے حسین کی پشت کی جانب سے کپڑا ہٹایا، حسین کی پشت پہ بوسے دینا شروع کیے۔ اصحاب تڑپ گئے، یا رسول اللہ مانا آپ نے لبوں کا بوسہ لیا، مانا آپ نے رخسار کا بوسہ لیا، لیکن یہ ہمارے لیے عجیب ہے کہ آپ نے حسین کی پشت کا بوسہ لیا۔ رسول رو کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں نہ خود رو نہ مجھے رلاؤ، یہی میرا حسین ہوگا، 10 محرم ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سینے کی ہڈیاں پوست کے ساتھ مل جائیں گی اور پوست کی ہڈیاں سینے کے ساتھ مل جائیں گی، نہ پتہ چل سکے گا کہ سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں اور پوست کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ عزادارو یہی تو وجہ ہے جب ان 10 ولد الزنا کو مختار نے پکڑ کر اپنے دربار میں بلوایا، ان سے پوچھا کہ تم نے یہ ظلم کیسے کیا، تو ان 10 افراد میں سے ایک شخص کہنے لگا ہے مختار جب میں اپنا گھوڑا حسین کی لاش پہ لے کر آیا، میں نے اپنے گھوڑے کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھیں، جیسے میں گھوڑا حسین کے سینے پر لے کر آیا، حسین کے سینے کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز اللہ اللہ